اب مرزا صاحب نے اپنے کتابچے کے اندر بھی اور اپنی ویڈیو کے اندر ایک اور بڑا بھونگی ماری ہے، ڈھونگ رچایا ہے، وہ یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کاتب وحی بنایا گیا تھا تو یہ تو سفارش کی وجہ سے بنایا گیا تھا، اس طرح نہیں، یعنی مرزا صاحب نے اپنے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر جو لکھا ہے تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہ تاثر دیا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو سفیان جب اسلام قبول کیا تو ان سے فتح مکہ کے موقع پر جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے ریکویسٹیں کی، 3 درخواستیں کی اللہ کے رسول کی برگاہ میں، تو اللہ کے رسول چونکہ جو ہے کسی بھی ریکویسٹ کرنے پر انکار نہیں کرتے تھے، تو انکار نہ کرنے کی جو ہے نا اللہ کے رسول کی جو خاصیت تھی، خصوصیات تھی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو سفیان نے 3 سفارشیں کیں اور 3 شرائط جو ہے نا وہ اللہ کے رسول سے 3 باتیں منوا لیں۔ وہ یہ تھیں کہ پہلی تو یہ تھی کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ سے جو ہے وہ نکاح فرمائیں، اللہ کے رسول سے کہا، اور دوسری یہ تھی کہ میرے بیٹے امیر معاویہ کو کاتب وحی کاتب رکھ لیں، اور تیسری یہ ہے کہ مجھے کفار سے لڑنے کی جو ہے نا اجازت نہیں۔ ابو سفیان نے جب یہ 3 درخواستیں کیں تو اللہ کے رسول نے، چونکہ اللہ کے رسول کا یہ مزاج تھا کہ آپ جو ہے انکار نہ فرماتے تھے۔ اب صحیح مسلم کی اس روایت کے آخری حصے میں جو مرزا صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں کہ ابو زمیل راوی، میرے خیال میں ابو زمیل نام ہے یا ابو زمیل پڑھتے ہیں میں بعض لوگ، تو ابو زمیل راوی جو ہیں ان کا جو ہے نا ادراج ہے۔ اب میرے صاحب کو تو ادراج اور مدرج روایت کے بارے میں علم نہیں ہوگا شاید، یہ رٹ کے کرتے ہیں نا باتیں، جب کوئی راوی روایت کر رہا ہوتا ہے کسی صحابی کا قول، جب کسی روایت کے اندر بات موجود ہوتی ہے، اس کے آخر میں یا اس کے درمیان میں جب تابعی یا جو تبع تابعی ہوتا ہے وہ اپنا جو راوی ہوتا ہے وہ اپنا کوئی بیان، اپنا کوئی قول یا اپنا کوئی نظریہ اس روایت کے اندر درج کرتا ہے، اسے ادراج کہتے ہوتے ہیں۔ صحیح روایتوں کی ایک اقسام میں سے ایک حصہ ہے، نخبۃ الفکر کے اندر جو 49 اقسام پیش کی ہیں نا صحیح ضعیف روایتوں کی، اس کے اندر یہ ابن حجر نے تصدیق لکھی ہے، تفصیل اس کی لکھی ہے۔ تو وہ جو ہے ابو زمیل راوی کا صحیح مسلم کی روایت، اس روایت کے آخر میں کومنٹس ہیں، یعنی ادراج ہے، اور ادراج روایت جو ہوتی ہے وہ اصلاح محدثین میں جو ہے وہ روایت کا ایسا نہیں ہوتی، اسے فہم نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے، اور وہ حدیث نہیں ہوتی۔ اب جو میرے سامنے یہ اپنے ریسرچ پیپر کا نام لکھا ہے نا صحیح الاسناد حدیث، تو یہ حدیث نہیں ہے بھائی، یہ حدیث جو آخری حصہ ہے یہ ابو زمیل راوی کا قول ہے، ادراج ہے۔ پہلی تو غلطی یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا ابو زمیل راوی نے جو یہ کمنٹس کیے ہیں، اس کو جو ہے دلیل بنا کر کے میرے صاحب یہ کمنٹس کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے جو مانگا جاتا تھا آپ اسے انکار نہیں کرتے تھے، ہمیشہ عطا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ بات بھی جو ہے نا عہدوں کے اعتبار سے جب کوئی فقیر مانگنے آتا تو اللہ کے رسول اس کا انکار نہیں فرماتے تھے، جو اللہ کے رسول سے کچھ مانگتا، ٹھیک ہے، جیسے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس زمر میں اللہ کے رسول جو کوئی سوال کرتا اللہ کے رسول نہ فرماتے، مگر جب کسی عہدے کے متعلق اللہ کے رسول سے سوال کیا جاتا تو اللہ کے رسول اس کی صلاحیت دیکھتے تھے۔ ایسے نہیں کہ ایک بندہ اس صلاحیت کے مطابق صحیح نہیں ہے تو اللہ کے رسول اس کو اس منصب میں بٹھا دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم کے اندر دیگر کتابوں کے اندر روایتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ذر کے عہدہ مانگنے پر اللہ کے رسول نے صاف انکار کر دیا اور منصب عہدہ عنایت نہیں فرمایا، اور بلکہ وہ متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے ان کو، صحیح مسلم کی روایت ہے، عہدہ نہیں دیا، کیونکہ اللہ کے رسول عہدہ دینے سے پہلے صلاحیتیں دیکھتے تھے، استعداد دیکھتے تھے کہ شخص اس قابل ہے یا نہیں۔ تو امیر معاویہ کو جو ہے کاتب وحی رکھا گیا تو وہ اللہ کے رسول نے اس لیے نہیں لکھا کہ اللہ کے رسول انکار نہیں فرمایا کرتے تھے، اللہ کے رسول اور کسی کو عہدہ دینے کے متعلق مشورہ بھی کرتے تھے، ایسی کئی کثیر کتابوں میں روایتیں موجود ہیں، اور اللہ کے رسول بعض جگہوں پر انکار بھی فرما دیتے تھے کہ یہ جو ہے شخص اس جگہ کے لیے مناسب نہیں ہے، جیسے کہ ابو ذر کو حضور نے عہدہ دینے سے انکار کر دیا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے سامنے جب یہ ریکویسٹ کی گئی امیر معاویہ کو کاتب وحی رکھنے کے لیے، تو کاتب وحی بھی امیر معاویہ کو ان کی صلاحیت کی بنیاد پر رکھا گیا، نہ کہ کسی سفارش کی بنیاد پر۔ جو اگلے کومنٹس ہیں ام حبیبہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ام حبیبہ جو تھیں وہ حضور کی بیوی بننے کی قابل نہیں تھیں، نعوذ باللہ من ذالک، جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ ابو سفیان جو 3 شرطیں رکھی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی
تو وہ جناب میرے صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی نکاح اللہ کے رسول نے سفارش کرنے کی بنیاد پہ کیا ہے ابو سفیان کے کہنے پر، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ام حبیبہ کی جو خصوصیت دی خوبصورتی، اس کی بنیاد پر جو ہے اللہ کے رسول نے نکاح فرمایا ہے، کسی سفارش کی بنیاد پر نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ احسن العرب و اجملہ، کہ عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے ابو سفیان نے خود کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کرتا ہوں، میری بیٹی عرب کی حسین جمیل عورتوں میں سے ایک ہے۔ تو جناب یہ بھی میرے صاحب کا ڈھونگ ہے، کیونکہ ام حبیبہ کے ساتھ جو نکاح اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ میرٹ پہ کیا ہے، نہ کہ جس طرح کہ سفارشی میرے صاحب نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پھر کاتب وحی کی بات، صحیح مسلم کی روایت میں کاتب رسول کے لفظ موجود ہیں، کاتب وحی کے نہیں۔ میرے سامنے تو یہ بھی ایک ڈھونگ رچایا ہے۔ تو کاتب رسول کون ہوتا ہے؟ جو حدیث ہے یا خط لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ کاتب رسول جو خط لکھتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ خط کے ساتھ وہی بھی لکھتے تھے، اور صراحتاً الفاظ موجود ہیں۔ امام بیکی نے عبداللہ بن عباس کی روایت دلائل النبوہ میں لائی ہیں، فقال اذهب فادعو الی معاویہ فکان یکتب الوحی، کہ امیر معاویہ کو بلاؤ، ادعو فادعو، ان کو بلاؤ، کیا کریں وہ؟ وکان یکتب الوحی، وہ وحی لکھتے تھے۔ یکتب الوحی کے لفظ موجود ہیں جناب دلائل النبوہ کے اندر، تو وحی لکھتے تھے نا، 1% ہی لکھی۔ اچھا ایک اور بات آپ خود اندازہ کریں، ایک صحابی سے بغض کے نتیجے میں یہ کس حد تک گیا ہے، یہ جو مرزا ہے نا کس حد تک گیا ہے، آپ خود مجھے بتائیں۔ کہتا ہے فتح مکہ کے بعد کتنی وحی نازل ہوئی؟ 0.001% وحی نازل ہوئی۔ یعنی آپ خود دیکھیں، یعنی مرزا نے یہ کہا کہ امیر معاویہ جب اسلام لائے فتح مکہ کے بعد، تو فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے بعد قرآن جو تھا، جو وحی تھی، وہ 99.99، یعنی صرف 0.01% قرآن باقی تھا، باقی 99.99% قرآن نازل ہو چکا تھا۔ اب خود مجھے بتائیں یار یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اب کہتے ہیں امیر معاویہ نے کون سی وحی لکھی ہوگی جب قرآن 99.99% جو ہے وہ نازل ہو چکا تھا؟ تو انجینئر صاحب نے کون سی جناب، اب فتح مکہ کب ہوئی؟ 8 ہجری میں، یعنی رمضان 8 ہجری میں ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول کی وفات کب ہوئی؟ ربیع الاول کی 11 ہجری میں، ربیع الاول میں 11 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی 8 ہجری میں ہوئی رمضان، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی، 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوا، یعنی 8 9 10 11 3 سال۔ یہ 3 سال درمیانی جو 2.5 سال کا وقت ہے نا، اس میں کتنا اسلام اور کتنی جو ہے وہ وحی نازل ہوئی ہے۔ غزوہ تبوک کی لائیو کومنٹری، جو غزوہ تبوک کا پوری لائیو کومنٹری ہے، وہ سورۃ توبہ کے اندر ہے۔ سورۃ توبہ پوری کی پوری کب نازل ہوئی؟ فتح مکہ کے بعد، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر۔ تو وہی کون لکھتے تھے؟ امیر معاویہ، ٹھیک ہے۔ اور دیگر یعنی قرآن کی جو آیات ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیات، سورہ بقرہ کی آیات، سورہ توبہ پوری، اور سورہ المائدہ کی کثیر حصہ وہ جو ہے نا اس کے بعد نازل ہوا ہے۔ اب جو میرے صاحب کہتے ہیں کہ 0.001% قرآن باقی تھا، بعد میں نازل ہوا، اور 99.99 جو ہے وہ % نازل ہو چکا تھا۔ تو مجھے آپ بتائیں ذرا یہ حصہ جو قرآن کا ہے، یہ 2 پارے تقریباً بعد میں نازل ہوئی ہے، تو 2 پاروں کو نکالو، پیچھے کتنے بچتا ہے؟ 28۔ تو یہ تقریباً 80%، بلکہ 75% تک قرآن بنتا ہے، یعنی 25% قرآن بعد میں نازل ہوا۔ اب خود مجھے بتائیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم علمی کتابی ہیں، اب علمی کتابی ہونے کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن تو بعد میں نازل اتنا نہیں ہوا جو امیر معاویہ نے لکھا ہو، صرف امیر معاویہ کے بغض میں، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ قرآن کا 75% نازل ہو چکا تھا، 25% بعد میں نازل ہوا۔ پورے سب پارے جو ہے وہ بعد میں آئے ہیں، نازل ہوئی ہیں۔ امیر معاویہ اس وقت کاتب وحی تھے، تو جناب یہ چیزیں امیر معاویہ کے متعلق ان کو نظر نہیں آئیں۔